سورہ مزمل عاملین کے ہاں بڑا مقام مرتبہ رکھتی ہے، خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے اثر مغرب کے درمیان بغیر بات کیے، اللہ مرادیں پوری کرتے ہوئے کرائے گا بات ہے۔ لیکن کیا اس کے انسانوں کے اوپر ایک مخلوق ہے اس کو حمزات کہتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک مخلوق ہے وہ موکلات کہلاتی ہے، اور ان کے اوپر ملائک ہے۔ بھائی ملائک اللہ نے مقرر کیے وہ ثابت ہے شرائع سے، موکلات یا حمزات ثابت نہیں۔ لیکن عاملین کے ہاں یہ امر مسلم، وہ اس کا انکار نہیں مان رہا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھو، ایسا کام کرو تو فرشتے قریب قریب رہے، تو نہ موکل کی حاجت نہ حمزات کی حاجت، اور جنات تو کوئی چیز ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ جنات ہم پر زوراور ہے، حمزات ان پر زوراور ہے، موکل ان پر زوراور ہے، اور ملائک ان سب پر زوراور ہے، اور اللہ جل جلالہ قل هو القاہر ولا عبادی، اللہ سب پر زوراور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے خلاق اور مالک و مختار ہے، فرشتے ہو یا جنات ہو، حمزات ہو یا موکلات ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے گردن میں آد ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے جنات کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ پیدا کیا، خدا کے ایسے خدا کے ایسے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرشتوں کو جنات کو پتا ہے کہ یہ ان قریب گرفتار ہو جائے۔ کہتے یہی آیات خاص انداز سے پڑھتے ہیں، اور پھر عامل جن کو حکم دیتا ہے کہ سرائی میں گھس جاؤ، اس کو گھسنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اول اخرى رضان واقعی اور اخرى احکار واقعی اصلا سے دم دم چاہیے ورزی اور لا سچائی خامار کا وہ رچ ہمیار کا طریقہ سیکھنا، مشق کرنا، یہ ایک ضرورت ہے۔ نہ آپ کو طریقہ ہے اور نہ مشق اور خلقہ کے مقابلے کر رہے تو پٹ جاؤ گے بری طرح، ایسا پٹ جاؤ گے کہ بچ نہیں سکو گے۔ پیٹتے تو بچی بھی سانپ بھی ڈستے، بعض اوقات اپنا گائے بھینس مارنے لگتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نفع ضرر کے مالک ہو گئے، ان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت ڈالی ہے، یہ بلی آ کے ایسے پنجے مار لے گی کہ آپ بچ نہیں سکیں گے، ایسے زہر پیدا ہو جاتا ہے باقاعدہ۔ ایک بزرگ گود میں بلی کو بٹھاتے تھے، میں نے کہا نیچے کرو، مجھے کہتا ہے آپ سے کیا لے رہی ہے؟ تھوڑی دیر میں وہ بلی نے اس کا چہرہ کاٹ دیا، میں نے کہا مجھ سے نہیں، آپ کی ناک کاٹ دی۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ان کے رنگ میں شیطان آتا ہے، بلیوں کے رنگ میں شیطان آ جاتا ہے اور قسم قسم کے نخرے دکھاتا ہے۔ یہ ایک بلی یہاں رہتی ہے، پیدا بھی مسجد میں ہوئی ہے، بڑی ہو گئی، کبھی کبھی جانور ہے بیت بھی کر لیتی ہے، تو ایک دن میں نے لاؤڈ اسپیکر کا اعلان کیا کہ اب یہ بلی نہیں رہی، یہ درندہ ہو گئی، طلباء و خادم اس کو مارے اور باہر نکالے۔ آپ یقین کر لیں مسجد میں بیٹھے قرآن شریف سامنے، میں سامنے آ رہا تھا دفتر سے فجر کے لیے، باغی باغی وہاں آئی اور میرے سامنے سر رکھ کے ایسے لوٹے لگا، میں نے کہا بس جن بلا نہ کرو اور رہو، میں نے کہا میں بھی معافی چاہتا ہوں، معافی مانگو، اور سامنے آ گئی۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی اس تقریر کے بعد میری خیر نہیں۔ تو تعلیم تو قبول کرتے ہیں، قرآن کریم سورۃ مائدہ میں ہے کہ کتے کو تم لوگ شکار سکھاتے ہو، یہ سیکھ لیتا ہے۔ کتے کو باقاعدہ مالک کہتا ہے، ایک شخص کا کتا تھا شکاری، تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چاچا فلاں جگہ خرگوش ہے، تو وہ کہتا تھا شروع بیرس چڑھے گئے پیدا کار نہ کئی خام بسر کا تکڑ ہو سے کہتے تھے کہ اس کا نام رکھا تھا شینو، کالے رنگ والا، وہ تھکا ہوا یہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا، کبھی کبھی کہتا تھا اللہ شابہ کا نا داکار پر گاڑی، یکدم وہ اٹھ جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ کس طرف چلے۔ تعلیم ہے، تعلیم تو اثر کرتی، اس لیے تو لوگ سارا جہان کو چھوڑ کر جس کو علم کہتے ہیں اس کے سیکھنے کے لیے پوری کائنات بھر دیتے ہیں۔ جب ایک عام زندگی میں ایک درندے کے اخلاق حسال تعلیم معلم سے بدلتے ہیں تو قرآن کریم، سنت نبویہ اور علوم نبوت کے بیان سے کتنے بڑے معراج ترقی کے اللہ جل جلالہ امن والہ نصیب فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔